اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات، میں یہاں آنے سے پہلے اپنے بھائی مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہر سال اس وقت جلسہ رکھتے ہیں جبکہ میں اپنی طرف سے جلسوں سے فارغ ہو چکا ہوتا ہوں. 3.5 مہینے ہو گئے ہیں جلسے کرتے ہوئے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا 19 تاریخ کو میری آخری تقریر تھی. میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب اس کے بعد 1 مہینہ تک کہیں جلسے کے لیے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں مسلسل جلسوں میں جا کے ہر روز سفر کر کے تھک گیا ہوں، اور اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں تقریر کر سکوں. ابھی ڈاکٹر نے دیکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے اور انجیکشن بھی لگوایا ہے، میری طبیعت خراب تھی. تو یزدانی صاحب فرمانے لگے آپ تقریر نہ کیجیے گا، صرف بیٹھ کے آ جائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے آپ کو واقعی وعدہ لے کر آپ کا نام چھاپا تھا. تو میں صرف حاضری لگوانے کے لیے اور اپنے بھائی کی خوشی میں شرکت کے لیے آپ حضرات کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. پھر ایک تھکاوٹ، بیماری، بلڈ پریشر کی تکلیف، ویسے تو کوئی تکلیف نہیں لیکن یہ مسلسل پریشر نہیں ہوا، لیکن یہ مسلسل سفروں کی وجہ سے دن کو سفر، رات کو تقریریں، اور پھر دن کی مصروفیت بھی، لوگ ہمیں سونے بھی نہیں دیتے. حقیقی بات یہ ہے، کل کی رات ہی خالی گزری تھی، 12 بجے رات تک ٹیلی فون آتے رہے. میں نے کہا یہ بھی بڑی لعنت ہے، اور خاص طور پر ان شہروں میں جن شہروں میں ٹیلی فون ڈائریکٹ ہے کہ ڈائل گھمایا اور ٹیلی فون کر دیا. ایک آدمی کا مجھے 12 بجے رات کو ٹیلی فون آیا، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی آگ لگ گئی ہوگی اس کے گھر میں یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہوگا. میں نے اب ہم لوگ ٹیلی فون الگ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتے. میں ابھی سویا ہی تھا، اٹھا، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا جی سویرے جمعہ پڑھاؤ گے. میں نے کہا 1 گھنٹے کے بعد اب ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں. یہ بھی کوئی بات ہے 12 بجے رات کے ٹیلی فون کر کے پوچھنے کی؟ اسی طرح لوگ بھی عجیب ہے ہمارے بھابھی. ایک آدمی کہنے لگا جی بڑی دیر کے بعد اس نے ٹیلی فون کیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا جی میرے گھر بچی ہوئی ہے، اس کا نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا اس نے سورج چڑھنے سے پہلے مر جانا ہے کہ ابھی رات کے اندھیرے میں نام پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. اب آپ تو دور کے لوگ ہیں، وگرنہ میں لاہور میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹیلی فون کے اوقات بھی وہی ہے جو ملاقات کے ہیں. شرعی طور پر جس طرح عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر جانا جائز نہیں ہے، اسی طرح بغیر انتہائی شدید ضرورت کے کسی کے گھر جا کے دستک دینا، کسی کو بلانا، اور اسی طرح کسی کے گھر ٹیلی فون کرنا بھی عشاء کے بعد جائز. یہ قرآن کے آداب ہے. اللہ رب العزت نے 3 اوقات میں لوگوں کو منع کیا ہے کہ لوگوں کے آرام میں خلل ڈالا جائے. تو بہرحال اب میں جب آ ہی گیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ آپ حضرات سے کچھ گفتگو کر لوں. بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کو اس لحاظ سے اہمیت اور حیثیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور اس نبی کی ولادت ہوئی تھی جس نے پھٹے ہوئے دلوں کو سی دیا تھا، جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا تھا، جس نے آپس کے ازلی اور ابدی دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. اس نبی کے ساتھ اس مہینے کو نسبت ہے جس نے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہ تھے، انہیں اس طرح ایک دوسرے کا محبت کرنے والا بنا دیا تھا کہ ان میں سے ایک جب زخمی ہو کر میدان جنگ میں گرا اور پیاس سے نڈھال ہو گیا اور ہونٹ اس کے خشک ہو گئے تو اس نے آواز دی پانی. ایک آدمی پانی کا مشکیزہ لیے ہوئے دوڑے ہوئے اس کے پاس آیا، پیالے میں پانی ڈالا اور
کے منہ کے قریب کیا. زخمی نے اپنی آنکھیں کھولی, پانی کو اپنے قریب دیکھا. خوشی سے اس لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابھی ہونٹوں سے پیالہ لگنے نہیں پایا ہے کہ ایک اور آواز آئی, پانی. اس نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا. پانی پلانے والے نے کہا, ساتھی اپنا منہ کھولو تاکہ میں تمہارے منہ میں پانی ڈالوں. اس نے اپنی کمزور آواز سے کہا, نہیں, جاؤ پہلے میرے بھائی کو پلا کے آؤ. وہ آدمی اس کے پاس پہنچا, پانی کا پیالہ اس کے لبوں کے قریب کیا. ابھی اس نے پانی نہ پیا تھا کہ اور آواز آئی, پانی. اس نے کہا, جاؤ میرے بھائی کو پانی کی طلب ہے, پہلے اس کو پلا کے آؤ. اور پھر جب وہ پہلے کے پاس پہنچا تو دیکھا اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر چکی تھی. وہ لوگ جو اتنے دشمن تھے, نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر ان کے اندر ایسی محبت پیدا کر دی کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی جانیں نچھاور کرنے لگے. ان کے جی میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں مر جاؤں تو مر جاؤں, میرا بھائی بچ جائے. یہ جذبہ آپس سے لڑنے والوں کے اندر پیدا کیا. مشہور واقعہ ہے کہ دو آدمیوں کا زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا. نبی نے ایسی محبت ان کے درمیان پیدا کر دی تھی کہ جب بارگاہ رسالت میں آپ نے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان زمین کے جھگڑے کو چکانے کے لیے اپنا فیصلہ صادر فرمانا چاہا تو دونوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا, آقا لمحے بھر کے لیے رک جائیے. نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا, فرمایا, کیا بات ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ دونوں یک زبان کہنے لگے, آقا یہ زمین مجھ کو نہ دیجیے, میرے بھائی کو دے دیجیے. اس قدر محبت, اس قدر پیار کہ آپ کے اس فرمان کا لوگ مصداق بن گئے. مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتواددہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, کہ سارے مسلمان اس طرح ہے جس طرح کے ایک جسم کے اعضاء ہوتے ہیں, اور اگر ایک جسم کے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو, کانٹا پاؤں میں چبھ جائے, تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. بعین ہی مومنوں کی بھی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس طرح مسلمان آپس میں محبت, پیار, دوستی رکھنے والے کہ ان میں سے ایک کو دکھ پہنچے تو سارے مسلمان اس کے دکھ کو محسوس کرتے. اس نبی کی بات کو کرتے ہوئے, اس نبی کی یاد کو مناتے ہوئے, اس نبی کے ولادت سے منسوب مہینے میں جشن مپا کرتے ہوئے ہم دوستوں کو دشمن بنانے کا رویہ اختیار کرتے اور مومنوں کو کافر قرار دینے میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں. اور لوگوں, کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس نبی کی یاد منا رہے ہیں وہ تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑتا رہا, اور ہم پھولوں کے ہار پہن پہن کے لوگوں کو الگ الگ کر رہے ہیں. ہمارا اس نبی سے کیا تعلق ہے, ہماری اس نبی سے کیا نسبت ہے, ہم نے اس نبی کو کیا جانا ہے, ہم نے اس کی شان کو کیا پہچانا ہے. اگر ہمیں اس نبی سے نسبت ہوتی, اگر ہمیں اس نبی سے پیار ہوتا, اگر ہمیں اس نبی سے تعلق ہوتا تو ہم اس کی ولادت کے مہینے میں اس کام کو زیادہ اختیار کرتے جسے امام کائنات سب سے زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کی کیفیت تو یہ تھی کہ ایک جنگ کے موقع پر جبکہ غلط فہمی کی بنیاد پر کہ فاروق اعظم کا غلام ایک جوہر کے کنارے ان کے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے لے کے چلا, وہاں ایک انصار کا غلام انصاری کے اونٹ کو لیے ہوئے بھی آ پہنچا. دونوں نوجوان تھے, حقائق سے بے خبر تھے, اس
اسلام کی لذتوں سے ابھی پوری طرح آشنا نہیں ہوئے تھے، عصبیت کا وعدہ دل اور دماغ میں موجود تھا۔ فاروق کے غلام نے کہا پہلے میں آیا ہوں، اپنے اونٹ کو پانی پہلے میں پلاؤں گا۔ انصار نے کہا نہیں، تم مہاجروں کے غلام ہو، ہم مقامی لوگ ہیں، ہم نے تم کو پناہ دی ہے، پہلے میں اپنے اونٹ کو پانی پلاؤں گا۔ دونوں میں بات بڑی، ایک غلام نے ہاتھ اٹھایا، دوسرے کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، اس نے دعائی مچائی یا الانصار، دوسرے کا یا المہاجرین۔ مہاجر بھی دوڑے ہوئے آئے، انصار بھی بھاگے ہوئے آئے، دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ قبائلی عصبیت نے جوش مارا، تلواریں میدانوں سے باہر نکل آئی۔ ایک ننھا سا بچہ وہاں کھڑا تھا، اور بات آئی ہے تو ساری سن لو۔ اس مقام پہ آگ کو بھڑکانے میں سب سے زیادہ جس شخص نے حصہ لیا وہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس نے دیکھا یہ ماجرا ہوا ہے، تاک میں رہتا تھا کہ کس طرح مسلمانوں کو دکھ پہنچایا جائے۔ کہنے لگا اے انصاریو، دیکھو آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جن مہاجروں کو ہم نے ٹھکانے دیے، رہنے کے لیے گھر دیا، بستی کے لیے بسنے کے لیے بستیاں فراہم کی، آج ان کے نوکر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے آگ کو بھڑکایا اور کہنے لگا کعبے کا رب گواہ ہے، مجھے مدینے پلٹ لینے دو، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ان ذلیل مہاجروں کو اور ان کے آقا کو باہر نکال دیں گے۔ اس نے آگ بھڑکائی، نوجوان اس کی خطابت کا شکار ہو گئے، تلخی پیدا ہو گئی۔ ایک ننھا سا معصوم بچہ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار اور مہاجر لڑنے لگے، تلواریں کھنچ گئی۔ اللہ کے حبیب وہاں عبداللہ ابن ابی بدبخت نے آپ کو ذلیل بھی کہا ہے، آپ کے ساتھیوں کو بھی گالی دی ہے۔ رحمت کائنات نے اپنے بارے میں کچھ نہیں سنا، چادر مبارک کندھے پہ پڑی ہوئی تھی، جلدی سے اٹھے، بھاگتے ہوئے میدان کی طرف چلے۔ وہ چادر جس کا تذکرہ آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ کندھے سے نیچے گر پڑی۔ آقا بھاگتے ہوئے آئے، انصار اور مہاجرین کے درمیان کھڑے ہو گئے، فرمایا پہلے محمد کو مارو پھر ایک دوسرے کو مارنا ہے۔ میرے جیتے جی مسلمان ایک دوسرے کے خلاف سپارہ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ نے اپنے آقا کو ننگے سر اور کندھہ مبارک کو چادر سے خالی دیکھا، اور دیکھا نبی اپنا دامن کھولے ہوئے، تلواروں کے سائے میں اپنے آپ کو کھڑے کیے ہوئے یہ کہہ رہا ہے اور ساتھیوں ایک دوسرے سے اوپر حملہ کرنے سے پہلے مجھ کو مارو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تلواریں ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑی۔ کہہ لگے اللہ کے رسول ہم کو معاف کیجئے، غلطی ہو گئی۔ فرمایا دعوها فإنها منتنا، جو میری امت کو لڑانا چاہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ میں اس دین کو لے کے آیا ہوں جو دین لوگوں کو جدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ جدا ہوئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ کوئی شخص میرے دین کا نام لے کر ایک دوسرے کے خلاف کسی کو سب، آج سوچو تو صحیح وہ کون ہے جو محمد کا کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ کون ہے جو عبداللہ ابن ابی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ لوگوں آج وہ لوگ جو مسلمانوں کو لڑانے کی سازش کرتے ہیں وہ سمجھے وہ کس کی سنت
پہ عمل کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے. جب صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دیں، اپنے سر جھکا دیے، اپنی نظریں گرا دیں، تو کعبہ کے رب کو پکار کر میرے آقا نے کہا، اللہ میں تو ان کو بھائی بھائی بنانے کے لیے آیا ہوں. اللہ میں ان میں محبت، اور اللہ منافق ان کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکانا چاہے، ان کو گروہ بندیوں کی طرف بلانا چاہے، ان میں نفرتیں پیدا کرنے چاہے. آقا کے بدلے ہوئے تیوروں کو عبداللہ ابن ابی کے منافق، عبداللہ ابن ابی منافق کے مومن بیٹے نے سنا. اس کو کہتے ہیں یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. چاہے تو زندوں سے مردہ پیدا کر دے اور چاہے تو مردوں سے زندہ پیدا کر دے. چاہے تو آگر بت گھر کے گھر میں ابراہیم بت سگن پیدا ہو جائے، اور چاہے تو صفی اللہ نوح کے گھر میں کنعان پیدا کر دے کہ موسیٰ کہ نوح کہے کائنات کے لوگوں آ جاؤ، آج صرف وہی بچے گا جو میری کشتی میں سوار ہوا. اور بیٹا کہے جاؤ، اور ہوں گے جو تیرے دھوکے میں آئیں گے، میں تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتا. یخرج الحی. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اور بیٹا نوجوان خوبصورت، ایمان دل میں بھرا ہوا، اسلام خون میں سرایت کیے ہوئے، اس نے اپنے آقا کے بدلے ہوئے تیوروں کو دیکھا، الفاظ کہے. حدیث کی کتابوں نے اسے محفوظ کر لیا، تاریخ میں ان الفاظ کو اپنے اوراق کا عنوان بنایا. اس نے کہا یا رسول اللہ لقد علمت الانصار انی ابر اللہ سے بوالدی. اللہ کے حبیب، انصار کو معلوم ہے کہ روئے زمین پر مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا کوئی وفادار بیٹا نہیں ہے. لیکن اللہ کے حبیب آپ بھی گواہی دیجئے گا، آپ کے ساتھ بھی گواہ ہیں کہ آقا اگر آپ نے میرے منافق باپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے تو کسی اور کو اس کے قتل کا حکم نہ دیجیے گا. کیوں؟ ایسا نہ ہو وہ اسے قتل کر دے اور میں باپ کی محبت کے جوش میں اسے برا سمجھوں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں کہ جس کو نبی نے حکم دیا میں اس کو برا سمجھوں. آقا اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کیا ہے تو مجھ کو کہیے، ابھی آپ کی پلک نہیں جھلکے کی کہ میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے پیروں پہ بھاگ دوں گا. میں لاتا ہوں باپ کا سر کاٹ کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد کہا، میں تو منافقوں سے بھی لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا. جاؤ، میں نے تیری وجہ سے تیرے بابا کو بھی معاف کر دیا ہے. اور لوگوں، اس پیغمبر کا نام لے کر، اس پیغمبر کی ولادت کے مہینے میں مسلمانوں کو پیار اور محبت کا درس دینے کی بجائے مسلمانوں کو لڑاتے ہو، ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہو، ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہو، ان کو ایک دوسرے کے مقابل سوارا کرتے ہو. بتلاؤ قیامت کے دن جب شافع روز محشر حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوگا اور تم سے پوچھے گا میں تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو ایک بناتا رہا، تم ہار پہن پہن کے لوگوں کے اندر دھوئی پیدا کرتے رہے، تو بتلاؤ محمد کو جواب کیا دو گے؟ کیا تمہارا جواب؟ کیا جواب ہوگا؟ آؤ، اگر واقعی نبی کے ماننے والے، اگر
واقعی رسول سے پیار کرنے والے اگر واقعی اپنے پیغمبر سے عشق کرنے والے ہو تو وہ کام کرو جو پیغمبر کرتا رہا ہے. محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آج ایک بات چھوٹی سی بات سمجھایا جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جس طرح کے انسان کی یاد منائی جاتی ہے اس موقع پر وہی کام کیا جاتا ہے جو اس انسان کو پیارا ہوتا ہے. لوگ گانے والوں کی یاد مناتے ہیں قرآن پڑھ کے، گانے گا کے. موسیقاروں کی یاد مناتے ہیں موسیقی کے نغمات گا کے. ناچنے والوں کی یاد مناتے ہیں بھنگڑے ڈال کے کہ یہ کام وہ اپنی زندگی میں کرتا رہا، ہم بھی کریں. ہمارے لاہور میں ایک مشہور میلہ لگتا ہے. اس میلے میں لوگ دھمالے ڈالتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، چرس کے سوٹے اڑاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ڈھول کی تھاپ پہ ناچتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صاحب جب تک زندہ رہے یہی کام کرتے رہے. لکھا ہوا ہے، خدا کی قسم ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب اپنی جوانی کا آدھا حصہ ایک ہندو کے بیٹے کے عشق میں مبتلا رہے، آدھا حصہ ناچتے رہے، گاتے رہے، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، گانجا پیتے رہے، چرس پیتے رہے، شراب پیتے رہے. لکھا ہوا ہے کتابوں میں. اور ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے جن کا عنوان ہے تذکرہ اولیاء پاکستان. ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں. ہم کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے کم از کم کوئی اعتراض نہیں. یہ زانی صاحب کو ہوگا تو ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. جو کوئی جس طرح کا ہوتا ہے اس کو اس طرح کے پیر مل جاتے ہیں، ہم کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کے میلے پر یہ کچھ ہوتا ہے تو تعجب کی بات نہیں. کیوں؟ یہی کچھ وہ کیا کرتا تھا. لوگ ہندوستان میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑے موسیقار تان سین کی 7 سالہ برسی منائی گئی ہے. سارے ہندوستان کے بھانڈ بھڑوے مراسی گوئیے اکٹھے کیے گئے. سارا دن اپنا منہ ڈنگا کر کے وہ گاتے رہے، ناچتے رہے. کیوں؟ کہ تان سین یہی کچھ کیا کرتا تھا. یہی طریقہ ہے دنیا والوں کا. سائنسدان مر جائے، دنیا بھر کے سائنسدانوں کو اکٹھا کر کے سائنس کو مقالے پڑھاتے ہیں اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے. اقبال اس کی یاد میں ہر سال تقریبیں ہوتی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کو نظمیں پڑھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، اس پر مقالے پڑھتے ہیں، اس کے خطبات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے افکار کا تجزیہ اور تعلیم کرتے ہیں. کہ اقبال کا تصور جمہوریت یہ تھا، اقبال کا تصور ریاست یہ تھا، اقبال کا تصور حکمرانی یہ تھا. پچھلے دنوں ضیاء الحق بھی آیا ہے لاہور میں. اور خدا کے بندو، ساری کائنات کا وتیرہ یہ ہے جس طرح کا انسان ہوتا ہے اس کی ولادت کے ایام میں یا اس کی وفات کے ایام میں وہ کام کر کے اس کی روح کو خوش کیا جاتا ہے جن کاموں کو وہ پسند کیا کرتا تھا. اور میرے نبی نے کیا قصور کیا ہے؟ تم اس کی ولادت کے مہینے میں وہ کام کرتے ہو جس سے سب سے زیادہ میرا نبی نفرت کیا کرتا تھا. میرے نبی نے کیا قصور کیا؟ میرے نبی نے تمہارا کیا لیا ہے؟ کیوں دکھ پہنچاتے ہو میرے نبی کو؟ کیوں بدلتے ہو میری نبی کی سیرت کو؟ کیوں بدلتے ہو میرے آقا کی حیات طیبہ کو؟ کیوں تبدیل کرتے ہو میرے پیغمبر کے اسوے کو؟ جاؤ ساری کائنات کی کتابیں اٹھاؤ. کبھی میرے پیغمبر نے کسی کو گالی دی تھی؟ کبھی میرے پیغمبر نے کسی کو برا؟ اور یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جس کا بیٹا واپسی پر مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھا،
تاریخ کو، ابن کثیر کی الوداع کو کہ میرے آقا کی عجب حالت تھی، دنیا کے کمانڈروں سے مختلف۔ اس کا عالم یہ تھا کہ جب مدینے سے جنگ کے لیے جاتا تھا سب سے آگے ہوتا تھا، اور جب جنگ سے پلٹتا تھا تو سب سے پیچھے ہوتا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، دنیا کے کمانڈروں سے مختلف۔ سارے جرنیل لڑنے کے لیے جاتے ہیں پیچھے، اقتدار کی طرف آتے ہیں آگے، لڑتے ہوئے سب سے اور کھیر کھاتے ہوئے۔ میرے آقا کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ ساری سیرت کی کتابیں پڑھو، مدینے سے جاتے ہوئے سب سے آگے، گھر کو آتے ہوئے سب سے پیچھے، کہ دشمن اگر پیچھے سے حملہ کرے تو محمد حملے کا مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لڑنے کے لیے جاتے تو سب سے آگے۔ عباس پاؤں تھام لیتے ہیں، آقا آگے تیروں کی آگ برس رہی ہے، فرمایا کہ ہٹ جاؤ، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ کائنات دیکھے گی جب بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو گئے، بڑے بڑے بہادر پسپا ہو گئے، محمد آگے بڑھ رہا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹتے ہوئے سب سے پیچھے، اور منافقوں کا حال الٹا ہوتا تھا، جنگ میں سب سے پیچھے، گھر آتے ہوئے سب سے آگے۔ یہ لکھا ہے مورخین نے سیرت سگار میں، سب سے آگے۔ عبداللہ ابن ابی جنگ سے واپسی پر سب سے آگے تھا، اس کے بیٹے کو پتا چلا، وہ بھاگ کے اس سے بھی آگے نکل گیا، مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تلوار میں ان سے باہر نکال دی۔ سب سے پہلے اپنا باپ عبداللہ آیا، تلوار اٹھائی، اس کی گردن پہ رکھ دی، کہا تم نے کہا تھا ہم عزت والے اور نبی اور اس کے ساتھی ذلیل، ہم نکال دیں گے۔ سن لو، آج کائنات میں تو سب سے بڑا ذلیل، اور میں اس وقت تک تجھ ذلیل کو مدینے میں جانے نہیں دوں گا جب تک مدینے کا سب سے عزت والا نبی نہیں آ جاتا ہے۔ وہ اجازت دے گا تو تو جائے گا۔ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں عزت کا دعویٰ کرنے والا اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے کپ کپا رہا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور وہ بیٹا مومن بیٹا کہتا ہے لوگوں گواہ ہو، یہ ذلیل ہے، وہ عزت والا پیچھے آ رہا ہے، وہ عزت والا آ رہا ہے۔ لوگ نظارہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، رحمت للعالمین کی سواری آئی۔ عبداللہ ابن ابی کو اس کے بیٹے کی تلوار کے نیچے کپ کپاتا ہوا دیکھا، عبداللہ کے بیٹے نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور اپنے باپ کی گردن پہ تلوار کے دباؤ میں اضافہ کر دیا۔ سرور رسول آئے، فرمایا بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے جنگ میں کہا تھا میں عزت والا اور نبی اور اس کے ساتھی ذلت والے، ہم نکال دیں گے مدینے سے، آج عزتوں کے مالک تو اجازت دے تو یہ داخل ہوگا، وگرنہ اس رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جس نے تجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے جسم کو بھی میں مدینے میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ رحمت مجسم نے نگاہ اٹھائی، فرمایا عبداللہ کے بیٹے تو اس کا بیٹا نہیں محمد کا بیٹا ہے، ہم نے اسے تیری وجہ سے معاف کر دیا۔ گردن پہ جھکا کے چلا، یہ مرا ہے، یہ مرا کہ کائنات جس کے نفاذ کو جانے، بیٹا جانے، یہ مرا۔ باپ سے محبت تو تھی بیٹے کو، بھاگا ہوا آیا، اللہ کے حبیب میرا منافق باپ مر گیا ہے، آنکھوں میں آقا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ہمارا تجھ سے پیار ہے، بولو کیا چاہتے ہو؟
اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ناپسند نہ کریں تو اپنی قمیص اتار کے دے دے، میں کفن کی جگہ اپنے باپ کو یہ پہنا دوں، شاید اللہ کے عذاب میں کمی آ جائے۔ رحمت کائنات نے اپنی چادر اٹھا کے دے دی، لاش تیار ہوئی، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی لاش تیار ہے، اگر آپ جنازہ پڑھا دیں تو آپ کا کیا بگڑے گا؟ اس محمد کی امت کا دعویٰ کرتے ہو جس کا رسوا یہ ہے کہ اپنے بدترین دشمن کو مرا ہوا دیکھا، رحمت جوش میں آئی، فرمایا جاؤ جا کے تیاری کرو، محمد جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے۔ فاروق نے دامن تھام لیا، آقا میں جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا، یہ جس نے آپ کو کہا۔ فرمایا فاروق اگر میرے جنازہ پڑھانے سے کسی کی بخشش ہو جاتی ہے تو مجھ کو کیا ہے؟ آسمان سے آواز آ گئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ جنازہ پڑھاؤ تب بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا نے کیا تھا؟ فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ 71 مرتبہ پڑھانے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں اس کا 71 مرتبہ جنازہ پڑھا دیتا۔ اس نبی کا نام لیتے ہو اور کافر گھری کا پیشہ اختیار کرتے ہو۔ سوچو تو صحیح کہ اس نبی کو جواب کیا دو گے، اس کے رب کو کیا جواب دو گے؟ وہ تو ادھر پر بیگانوں کو اپنا بناتا رہا اور تم اپنوں کو بیگانہ بنا رہے ہو، کیا نسبت ہے؟ کیا کسی کے دن کے منانے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ کام کیا جائے جس کو وہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا؟ جس نے بارہا یہ کہا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، جھگڑوں میں مت پڑو، تمہاری ساکھ اکھڑ جائے گی، تم تباہ ہو جاؤ۔ ہم سے کیا لڑائی؟ آ جاؤ، میں تمہیں آج کاموں کی کے اس عظیم مرکز اہل حدیث سے دعوت دیتا ہوں، ہم تمہارے ساتھ ملنے کو تیار، تمہیں اپنے ساتھ ملانے کو تیار ہے۔ اسلام کا بے بس پاہی، اسلام کا بے بس پاہی، اس لیے کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں؟ کلا واللہ، کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ڈر کے نہیں کہتے کہ ابھی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو ہمیں ڈرانے کی جرات کر سکے۔ خدا کے فضل و کرم سے ہم حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے، جرنیلوں کو خاطر میں نہ لانے والے، فوجیوں سے نہ ڈرنے والے، خانزادوں سے نہ گھبرانے والے، ہم کو کوئی مولوی کیا ڈرائے گا؟ ڈرنا ہوتا تو ضیاء الحق سے ڈرتے، جب سے ضیاء الحق آئے ہم ڈر نہیں رہے، لڑ رہے ہیں۔ تم کو اس لیے کہتے ہو مل جائے کہ یہ اس کی سنت ہے جو اس مہینے میں پیدا ہوا تھا، یہ اس کی سنت ہے۔ اور لڑائی کس بات پر ہے؟ سوچو صحیح، ایمان کی بات ہے، مجھے اس لڑائی کی کمی سمجھ نہیں آئی، وجہ بھی کوئی نہیں لڑائی کی، کوئی سبب بھی نہیں لڑائی کا۔ ہمارے درمیان اگر حقیقت کے چہروں سے نقاب الٹ جائے تو اختلاف بھی کوئی نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کس بات پر لڑائی؟ کہتے ہیں جی تم نور نہیں کہتے بشر مانتے ہو۔ ہم نے کہا تو اس پر لڑنے کی بات کیا ہے؟ کہتے تم بھی وہی ہو جو ہم کہتے ہیں، ماننا نہ ماننا اپنی مرضی کی بات ہے۔ کہہ لگے وہ کیسے؟ ہم نے کہا یوم ولادت بھی مناتے ہو، یوم وفات بھی مناتے ہو، کبھی بتلاؤ نور بھی پیدا ہوا، نور بھی مرا ہے؟ کہتے تو وہی بات ہو۔
رہی ہو کہ 12 وفات اور عید میلاد، اور بتلاؤ کبھی کسی نور کی بھی وفات منائی گئی؟ کبھی کسی نور کی بھی پیدائش منائی گئی؟ کسی کا نام لے دو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور گا گا کے کہتے ہو بچپنا اس طرح گزرا، جوانی اس طرح گزری، بڑھاپا اس طرح گزرا۔ اور یار تعجب کی بات ہے، تم نے تو وہ باتیں بھی ہم کو بتلا دی جو ہم نے کہیں پڑھی بھی نہیں ہے۔ تم نے کہا شنبے میں یہ کیا، دوشنبے میں یہ کیا، سے شنبے میں یہ کیا، 4 شنبے میں یہ کیا، بیمار ہوئے، پھر صحت ہوئی، پھر باغ میں سیر کے لیے گئے۔ ہم نے کہا یہ سارے کام نور کے لیے کرتے ہیں یا بشر؟ کبھی یہ بھی سنا ہے جبریل بیمار ہو گیا ہے، کبھی یہ بھی سنا ہے کہ میکائیل شفا یاب ہو گیا ہے، کبھی یہ بھی سنا ہے فلاں فرشتہ چارپائی پہ لیٹا، آج اٹھ کے چلا، آج سیر کے لیے باہر میں نکلا۔ وہ بات تو تم بھی وہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، پھر لڑائی کس بات کی، جھگڑا کس بات کا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جھگڑا کسی بات کا نہیں، صرف لڑنے کا بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے، صرف لڑنے کا۔ کسی چھوٹے ہوتے تھے نا ہم، کسی لڑکے نے لڑنا ہوتا، وہ کہتا تو مجھے مونڈا مار کے کیوں گزرا ہے؟ اس نے کہا میرے تیرے درمیان 1 میل کا فاصلہ، مونڈا کیسے؟ کہنے لگا لگا تو نہیں لیکن تم مارنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا میرے تیرے درمیان میل کا فاصلہ، کہنے لگا نہیں تو دیکھ مجھ کو گھور کے رہا تھا۔ لڑنے کا بات نہیں ہے، مگر لوگ کہتے تم بھی وہی ہو جو ہم کہتے ہیں۔ کہتے ہو آمینہ کے گھر پیدا ہوئے، حلیمہ کا دودھ پیا، سیما کی گود میں کھیلے، اور یہ سارے کام نور بھی کیا کرتا ہے۔ بات تو وہی ہے۔ پھر کہتے ہو محبوب کی قبر پہ جا کے جالیوں کو چومو، کبھی نور کی بھی قبر ہوتی ہے؟ لڑائی کس بات کی؟ یہی لڑائی ہے کہ تم انہوں بیچ کے کورنا کیوں ہے؟ اور بابا ہم ابھی تو گھورتے بھی نہیں، کیونکہ عرش والے کا حکم ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، جب چلو تو نگاہوں کو جھکا کے چلو، سر کو گرا کے چلو۔ ہم نے تو کبھی کسی کو گھورا بھی نہیں ہے، ہم سے کیوں لڑتے؟ لڑتے صرف اس لیے ہو کہ نبی کے ایام ولادت پہ ثابت کرو کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو محمد نے نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے بھی تہیا کیا ہوا ہے۔ تم جو جی چاہے کر لو، ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہمارے آقا نے کیا تھا۔ تم گالیاں دو، ہم تمہارے لیے جھولیاں پھیلا کے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان بیچاروں کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہے۔ ہم تمہیں گالیاں نہیں دیتے، ہم تمہیں گالیاں، ہمیں گالیاں دینے کی عادت ہی نہیں۔ جن کو ہم نے مانا ہے وہ گالیاں دینا کہتے ہیں جی یہ ولادت کا دن نہیں مناتے۔ ہم نے کہا کس نے منایا؟ کہہ لگے ابو لہب نے۔ ہم نے کہا ہائے ہائے ہائے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور تجھ کو ولادت کے دن کے منانے کے لیے اگر دلیل بھی ملی تو اس سے ملی جس کے بارے میں عرش والے نے کہا تبت یدا ابی لہب، تجھ کو دلیل کے لیے نہ صدیق کے باپ سے ملی، نہ فاروق سے ملی، نہ عثمان سے ملی، نہ طلحہ سے ملی، نہ زبیر سے ملی، نہ علی سے ملی، نہ حسنین سے ملی۔ دلیل بھی ملی تو اس سے ملی جس پر قیامت تک اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ تبت یدا، اور ایک لاہور کے مولوی کا بھی یہی بیان چھپا ہے، ابو لہب نے منائی تھی۔ پھر ہم یہی کہتے ہیں تم ان کے پیچھے چلو جن سے تمہیں پیار، ہم ان کے پیچھے چلیں جنہیں ہم سے پیار ہے۔ اور قیامت کے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے بندہ پیار کرتا ہے۔
یہ محمد رسول اللہ نے کہا، یہ نبی نے کہا. یار لڑتے کیوں؟ کس بات پہ جھگڑا؟ اور کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں عیسائیوں کو اگر عیسیٰ کے بارے میں غلطی لگ گئی ہے تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی بات کیوں؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، شادی نہیں کی، بچہ کوئی نہیں تھا، اس کے بارے میں کسی کو بشر نہ ہونے کی غلطی لگ جائے تو بات سمجھ میں. یہاں کہتے ہیں عبداللہ کا بیٹا بھی ہے، عبد المطلب کا پوتا بھی ہے، حسنین کا نانا بھی ہے، فاطمہ کا بابا بھی ہے، خدیجہ کا شوہر بھی ہے، اور فاروق کا داماد بھی ہے، صدیق کا داماد بھی ہے، اور علی کا سسر بھی ہے، اور پھر کہتے ہیں وہ بشر نہیں ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمیں سمجھ یا ہم کو مسئلہ سمجھا دو. ہم بڑے کوڑ مغز ہے، کند زیر ہے، ہم کو گالی دے کے کیوں سمجھاتے ہو؟ ذرا پیار سے سمجھا دو، ہم کو بھی بتلا دو. جبریل کس کا بیٹا ہے؟ کس کا باپ ہے؟ کس کا داماد ہے؟ کس کا سسر ہے؟ کس کا شوہر ہے؟ خدا کا خوف، کس بات سے لڑتے؟ کہتے ہیں نہیں بشر کی وجہ سے نہیں لڑتے، حاضر ناظر ہونے کی وجہ سے لڑتے ہیں. ہم نے کہا اس میں بھی لڑائی کی کوئی بات نہیں. کیوں؟ ہم نے کہا اگر وہ حاضر ناظر ہے تو تمہاری مسجدوں میں امامت تمہاری جائز، نبی کے ہوتے ہوئے اور کون مسلح پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو ہم نے اپنے مدرسے میں بلایا ہے؟ وہ ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر جاؤ، بڑے تیز مسئلہ سمجھو. جو پہلے ہی حاضر ناظر ہے اس کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا حضور آگے ہیں، پہلے کہاں تھے؟ کوئی مسئلہ ہم کو سمجھا دو، اور قرآن و سنت سے نہیں سمجھا سکتے کوئی عقل سے سمجھا دو. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقل کبھی قرآن و سنت کے خلاف ہو سکتی. یہ دین عقلی دین ہے، یہ دین معقول دین ہے، بے عقلوں کا مذہب نہیں ہے، بے عقلوں کا مذہب نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہیں اس بات میں بھی جھگڑا نہیں. کس بات پہ جھگڑا ہے؟ حضور زندہ ہے، اور زندہ ہے تو پھر دفن کیوں کر دیا تھا؟ کوئی ماں کا لال اپنے باپ کو ذرا زندہ دفن کر کے دکھائے تو صحیح. یہ کسی کا باپ نہیں ہے جس کو کہتے ہو زندہ دفن کر دیا تھا. یہ کسی کا کچھ نہیں لگتا. کچھ خدا کا خوف کرو. تم نبی کی تعظیم کر رہے ہو کہ نبی کی توہین کر رہے ہو؟ کس پر الزام لگاتے ہو؟ علی پر، عباس پر، صدیق پر، فاروق پر، عثمان پر، طلحہ اور زبیر پر کہ انہوں نے نبی کو زندہ دفن کر دیا. معاذ اللہ، کس بات پہ جھگڑتے ہو؟ رضوان اللہ علیہم. اور پھر یاد سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، ہم کو بلاؤ، ہم تمہارے گھر آ کے سمجھنے کے لیے تیار. کوئی مولوی ہم کو مسئلہ سمجھانا چاہے اگلا جمعہ وہ یہاں پر آئے، ہم اس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اس کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں. ہم کو بات منظور. یہ یزدانی اگلا جمعہ تمہاری مسجد میں پڑھائے، تم اس کی مسجد میں پڑھاؤ. کیا وہ منظوری؟ سارے بولو منظور ہے. جاؤ، یہ تینوں کو منظور ہے، تم بھی منظوری لے کے آ جاؤ. ہم کو کوئی تکلیف نہیں، ہم کو کوئی تکلیف نہیں. مسئلہ سمجھانا سمجھا دو، ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں. میں پیشکش کرتا ہوں جو مسئلہ سمجھانا چاہے چینیوں والی مسجد اس کے لیے خالی کر دیتا ہوں. وہ بھی نماز بے شک ہمارے پیچھے نہ پڑے، ایک جمعہ ہم کو پڑھانے دے تو صحیح. کہتا جی بھابی توبہ توبہ، یہ تو فٹافٹ گمراہ کر دیتے ہیں. ہم نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس کا ماننے والا کون ہے.
تم ہم کو وہی کچھ کہتے ہو جو اس دور کے لوگ اس کو کہتے تھے. ذرا دیکھو تو صحیح، اس نے کبھی اپنے مریدوں کو نہ روکا تھا کہ کسی کی بات نہ سنو. اس نے کہا جاؤ اور جس کی جی چاہے سنو، کہ جو حق والا ہوتا ہے حق کو کوئی آج آ سکتی. کبھی ہم کی بھی سن لو، انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، اس کی سنو گے سارے اس کے پیچھے لگ جاؤ گے. فرق یہ مکے کے عمرہ کے لیے جاتے ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی مسلمان پلٹ جائے مکے میں آ جائے مدینے سے، ہم اس کو واپس نہیں دینے جانے دیں گے. حضور نے فرمایا مجھے منظور ہے. کہا اگر کوئی مکے کا آدمی پلٹ جائے مدینے چلا جائے ہم اس کو واپس لائیں گے، ہم اس کو واپس لائیں گے. حضور مسکرائے فرمایا دستخط کر دو. فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ اتنی بے انصافی کی آپ ان کی بات مانیں کہ ہمارا جائے یہ نہ پلٹا ان کا. اور میرے آقا نے کہا فرمایا جو ہم سے پلٹ جائے ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے، جائے جس کا جی چاہے. اور جو ہمارے پاس آئے اس کو پلٹا لے. کعبے کے رب کی قسم ہے ساری کائنات کے اندر اس کو محصور کر دے، جو ہمارا ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پلٹا سکتی. وہ جہاں بھی جائے گا ہمارا ہی ہوگا. جس کا ہاتھی اس کا نام، ہاتھی پہ گرا جس کا ہاتھی اس کا نام. ہم کہتے ہیں جاؤ شیخ بشیر میں بھی بشک لے جاؤ، ہم کو کوئی پرواہ نہیں. کہتے کہ کشتہ نے شدہ قبیلہ امانی، جو پلٹ جانے والا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. فیصلہ کرنا، ایک جمعے کا کر لو، ایک مہینے کے جمعوں کا کر لو، کاموں کی کا کر لو، سارے پنجاب کا کر لو، سارے پاکستان کا کر لو، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. کہہ رہے نہیں یہ بابی ورمے کا نریندر بڑھ جاتے گل نہ سنی ہو. یہی وہ لوگ کہتے ہیں ہائے 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 اماں سارے مکہ میں پھرنا کعبے کی طرف نہ جانا، جاؤ تو چوکھٹ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے کی بات نہ سننا. وہ ماں نے کہا میں کعبے کو تو سلام کرنے ضرور جاؤں گی، اللہ کا دربار ہے یہاں تو ہو کے جاؤں، اس کی طرف نہیں دیکھوں گی، اس کی بات نہیں سنوں گی، اگر دیکھوں گی تو سنوں گی نہیں. گئی کعبے کے گرد پھرنے لگی، کہہ گی وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے جس کا مطلب کہتے تھے اس کی بات نہ سننا. نگاہ اٹھی، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. پھر جو اٹھ گئی سو اٹھ گئی، جو رہ گئے سو رہ گئے. ہائے 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 کیا بات کہی. اس نے کوئی بات بھی نہیں سنی، اس نے کوئی بات نہیں سنی. کہنے لگی تیرے بارے میں لوگ کہتے ہیں تیری بات نہ سنی جائے. ہائے ہائے بتا کے تاجدار نے کہا اماں میرے بارے میں ہی لوگ کہتے ہیں. کہا میں تیری بات نہیں سنتی لیکن مجھ کو اپنا خادم بنا لے. میں نہیں سنتی تیری بات لیکن مجھ کو بھی اپنے مریدوں میں شامل کر لے. آقا نے کہا اماں اللہ تیرا راکھا بن جائے، تو نے توحید کی دعوت کو قبول کیا، اللہ تیری حفاظت کرے. ماں پلٹ کے گئی. لوگوں نے کہا اماں کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی کعبے سے ہو کے آئی. کہنے لگی اس سے بیٹھے ہوئے کی بات، کہنے لگی سنی تو بالکل نہیں، کوئی بات نہیں سنی. کہا اچھا کیا ہے، سن لیتی تو مرید ہو جاتی. کہنے لگی میں تو بغیر سنے ہی ہو گئی ہوں. ہائے 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 لوگوں نے کیا پوچھا اماں کیا کہہ رہی ہو؟ ہائے اس نے کیا جواب دیا. اس نے کہا ما وجہ رسول اللہ ہے بے وجہ کذاب، اور میں اس کی زبان کو کیا سنتی، میں نے تو اس کا چہرہ دیکھ کے کہہ دیا کہ کسی جھوٹے کا ایسا چہرہ نہیں ہوا کرتا ہے. ما وجہ رسول اللہ ہے بے وجہ کذاب، ایسا چہرہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تم اسی لیے تو ڈرتے ہو کہ یہ روشن چہروں والے بابی. ہم نے مریدوں کو عادی بنایا ہوا ہے کہ کئی دفعہ ہم کو رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں تو ڈر کے گھروں میں گھس جاتے ہیں کہ کیڑا جن آ گیا ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ ہم کو سمجھاؤ. تمہاری مسجد میں آ کے سمجھنے کے لیے تیار ہے، تم کو اپنی مسجد میں بلا کے سمجھنے کے لیے تیار. کیا بات ہے؟
شرط یہ ہے کہ جو بات بھی بتلاؤ اس پہ مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہو، اس پہ مدینے والے کی، کیوں کہ دین کے بارے میں وہ سکہ چل سکتا نہیں جس میں مدینے والے کی مہر۔ ہم نے مسئلہ نہیں دیکھنا، ہم نے تو مہر دیکھنی ہے۔ ہم نے مسئلہ کیا کہتے ہیں، غیر ملکوں میں کبھی جاؤ، سعودی عرب میں حج کے لیے جاؤ، داڑھی کی طرف نہیں دیکھتے، ماتھے کے محراب کی طرف کہتے ہیں حکومت کی مہر لگوا کے آئے ہو کہ نہیں، جبہ خبا دستار اور کلا، اور ہم بھی غریب یہ کہتے ہیں مولوی کی کیا بات ہے، ایک معمولی بچہ اٹھ کے آ جائے مدینے والے کی مہر لے کے آئے، خدا کی قسم اس بچے کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں مدینے والے کی مہر پکڑی ہوئی ہے۔ اور اگر مدینے والے کی مہر نہیں تو سن لو، جو سیال حق کی نہیں مانتے، جو جنیدوں کی نہیں مانتے، وہ نہ منصورے کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، نہ نورے کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ کسی 200 روپیہ تنخواہ دینے والے مولوی کی بات ماننے کے لیے تیار ہم نہیں مانتے، جاؤ جو جی چاہے کر لو، نہیں مانتے، ہم کو قتل کرو، دھار پہ کھینچو مجھ کو، میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، جو جی چاہے کر لو، نہیں مانتے۔ منوانا ہے تو یا مکے کی بات لے کے آؤ یا مدینے کی بات لے کے آؤ، منوانا ہے تو یا رب کا قرآن لے کے آؤ یا مدینے والے کا فرمان لے کے آؤ، کہ ہمارے لیے دو ہی چیزیں، ماں اہل حدیث ہے، بغارہ نسل ہے، ہم کوئی دھوکہ فریب نہیں جانتے، قرآن لے آؤ تب بھی مانے، محمد کا فرمان لے آؤ تب بھی مانے صلی اللہ، باقی ساری کائنات کی پوتھیاں اٹھا کے لے آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار، سیدھی بات ہے، اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ شریعت بل کے بارے میں بھی ہمارا جھگڑا یہی ہے، صلاح ہم بلوں کو نہیں مانتے، شریعت لے کے آؤ، سب سے پہلے خون دینے کے لیے تیار ہے، لے کے آگے ہو۔ اگر 1200 سال پہلے کے اماموں کی فقہ نہیں مانتے تو آج کے بنائے ہوئے مولویوں کا بل کیسا مان لے؟ نہیں مانیں گے، ہماری بات سیدھی سادی ہے، میں انتہائی بیمار تھا، اور جائے منظور کرو، چلو چلو، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے، چلو چھوڑے دی۔ بات یہ ہے کہ ہم صاف کہتے ہیں اصل بھی آمد کلام اللہ معظم باسل، بس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم، بات سیدھی سادی ہے، ہم واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں، ہم کو منوانے کے لیے یا رب کا قرآن لے کے آؤ یا محمد کا، تیسری کسی چیز کو ہم ماننے کے لیے تیار کوئی ہو۔ ہماری بات بالکل سیدھی سادی ہے۔ آج قاضی حسین احمد صاحب نے اخبار میں بیان دے کر اس بات کو مان لیا ہے کہ شریعت بل خامیوں سے پاک، کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر احسان الہی ظہیر فضل الرحمان اگر کوئی نیا بل پیش کرے تو ہم ماننے کے لیے، اور ہم کو کوئی کہے ہیں کہ کتابیں سننے چھوڑ دو، کوئی دوسری بات ہم کہیں گے مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، قرآن و سنت کا ایک حرف بھی چھوڑنے کے لیے تیار، اور جو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے تبھی تیار ہوتا ہے کہ اس کو درست، وہ بولو جو کسی چیز کو درست سمجھے اس کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر اس میرا نام لے کے کہا، اگر وہ کوئی
دل پیش کرے تو ہم اس کو ماننے کے لیے ہم نے جواب دیا صبح پڑھ لینا. ہم نے کہا ہم بل کو چوہوں سے منوانے کے لیے تیار. جس نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے ہم اس سے بل پاس کروانا جائز سمجھتے ہیں. اس نے مذاق اڑایا ہے آپ نے شریعت کا. بدکاری کے اڈے قائم, بدکاری کے اڈے. پچھلے دنوں آج سے 16 دن پہلے اخبار میں خبر چھپی کہ ساہیوال کے بدکاری کے اڈے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایک غیرت مند تھانے دار نے وہاں پولیس چوکی قائم کرنا چاہی. وہاں کی طوائفوں نے ضیاء الحق کے قانون کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا اور کہا یہ تھانے دار ہمارے کاروبار میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پولیس چوکی قائم کر رہا ہے, اس کو روکا جائے. عدالت نے کہا ضیاء الحق کے قانون کے مطابق تھانے دار کو ان کے کاروبار میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی اجازت نہیں. چوکی اٹھاؤ, چوکی اس کو کہتے ہیں دل بات کر. لا يلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. کوئی مومن ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ ڈسا جا سکتا اور تم نے تو اس سوراخ کو اپنا جسم ہی رکھ دیا. ڈستا جا, کھاتا جا, مسکراتا جا. ہم اللہ کے فضل سے دوسری مرتبہ ڈسوائے جانے کے لیے تیار. اور اس مجلس کا, جس مجلس کا اس منڈی کے خطیب نے حوالہ دیا ہے, اس مجلس میں قاضی صاحب نے کہا تھا میری تقریر ٹیپ ہے. اس مجلس میں بھی قاضی صاحب کو جب میں نے کہا یہ بل غلط ہے, اس میں نقائص ہے, قاضی صاحب نے اعتراف کیا. انہوں نے کہا اس میں نقائص ہے لیکن اگر پاس ہو جائے گا تو کیا ہے. آج بھی اسی بات کا اظہار کیا, آج بھی اسی بات کا اظہار مانا ہے. سچ وہ ہوتا ہے جو کھل کر آئے. جو بات اندر گھس کے کہی جائے وہ سچ ہو سکتی. ہم اللہ کے فضل سے دمکے کی چوٹ بات کرنے والے خلوت میں بھی وہی کہتے ہیں جو جلوت میں کہتے ہیں. ظاہر بھی ایک ہے, باطن بھی ایک. خدا کے فضل و کرم سے کہ میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. کیا بات کرتے ہو؟ آج کہنا یہ چاہتا تھا آؤ نبی کے نام پر نبی کی ولادت کے مہینے میں منعقد کیے جانے والے جلسوں میں وہی کام کرو جو محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غیروں کو اپنا بنایا کرتے, تم نے اپنوں کو بیگانہ بنانا شروع کر دیا. اختلاف ہو جانا کوئی بات نہیں, لیکن اس کو حل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت. اور اسلام میں دلیل یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا. تیسری کوئی چیز دلیل کی حیثیت رکھتی. وآخر دعوانا الحمدللہ.